السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق گرلز گائیڈ کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ گرلز گائیڈ ایک غیر سیاسی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ غیر سیاسی یعنی اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بین الاقوامی یعنی پوری دنیا میں جانے جانے والی تنظیم ہے۔ اس لیے ہر مذہب اور ہر قوم کی لڑکی اس میں بلا تفریق شریک ہونے کی اہل ہے، یعنی وہ لڑکی کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتی ہے اور کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہے، وہ بغیر کسی تفریق کے اس میں شامل ہونے کی اہل ہے۔ وفاداری، دیانتداری، خوش مزاجی، انسان دوستی اور قابل اعتماد ہونا ہر گرلز گائیڈ کے بنیادی اوصاف ہیں۔ وفاداری یعنی کام سے مخلص ہونا چاہیے اسے، اور ایمانداری سے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ نیز وہ خوش مزاج ہو، یعنی خوش مزاجی اس کا خاص وصف ہونی چاہیے۔ اگر وہ خوش مزاج نہیں ہوگی، اچھی عادات کی مالک نہیں ہوگی اور اچھے طریقے سے لوگوں کے دکھ درد تکلیفیں نہیں سنے گی، ان کے کام نہیں آئے گی، ان کا احساس نہیں کرے گی، تو اس کے لیے اس تنظیم میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان دوستی یعنی انسانوں سے دوستی کرنے کی اس میں قابلیت ہونی چاہیے، خوبی ہونی چاہیے، اور وہ قابل بھروسہ ہو۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو گرلز گائیڈ کے بنیادی اوصاف ہیں، اور ان کے بغیر گرلز گائیڈ کا ممبر بننا بہت مشکل ہے، کسی بھی لڑکی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے۔ نیز وہ اپنے پرائے سب کا خیال رکھنے والی ہو۔ پرائے یعنی چاہے وہ اس کے سے اجنبی ہے، انہیں نہیں جانتی، یا اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے اہل علاقہ ہیں، تمام انسانوں کی بلا امتیاز عزت کرنے والی ہو، یعنی چاہے اس کے اپنے ہیں، چاہے اجنبی لوگ ہیں، چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بغیر کوئی فرق روا رکھے بغیر اپنے پرائے اجنبی سب کا خیال رکھے گی، وفاداری سے اپنے کام سے مخلص ہو کر اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی اور اپنے وعدے کی پابند ہوگی، یعنی جو وعدہ اس نے گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن میں شامل ہوتے ہوئے کیا ہے وہ اس کی پابندی کرے گی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ہر گرل گائیڈ اپنے حلف کی پاسدار ہوتی ہے، یعنی اس نے وہ عہد جو کیا ہے تنظیم کے ساتھ، وہ وعدہ جو اس نے کیا ہوا ہے اور قسم کھائی ہوئی ہے، وہ انہیں پورا کرے گی، ان کا لحاظ رکھے گی، اس کا پاس رکھے گی اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ گرلز گائیڈ کے اصول و ضوابط میں یہ بات بھی شامل ہے، اصول و ضوابط یعنی قانون اور قاعدے میں، کہ یہ کسی بھی قسم کے علاقائی، مذہبی، لسانی اور سیاسی سرگرمیوں کا حصہ نہیں ہوگی، یعنی وہ کسی ایسی کام میں حصہ نہیں لے گی جو کسی ایک علاقے کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہو، یا وہ مذہب کے حوالے سے اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے یا کسی بھی مخصوص مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صرف وہ ان کی بہتری کے لیے کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یا کوئی بھی ایسا مذہب جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اور لوگ جس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کی مدد کرے گی اور اس میں کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں لے کر آئے گی۔ نیز کسی زبان اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی وہ حصہ نہیں لے گی، جیسے ہمارے بعض لوگ ہیں ان میں لسانی تعصب ہوتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو بعض پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پختون ہیں، یا سرائکی ہیں، اسی طرح بعض انگریزی بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، تو اپنی زبان کے لوگوں کو فوقیت نہیں دے گی۔ لسانی زبان سے متعلق پہچان یا شناخت ہے، اور سیاسی سرگرمیاں یعنی سیاست سے متعلقہ کام، تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی سیاسی سرگرمی ہے، وہ اس میں حصے دار نہیں بنے گی۔ اس تنظیم میں شامل ہر لڑکی رنگ، نسل، ملک و ملت اور مذہبی عقائد
میں تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض سر انجام دے گی۔ یعنی نہ تو وہ لڑکی کسی رنگ کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والا ہے یا کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، نیز مذہبی عقائد، یہ اس قسم کی کوئی بھی طرفداری یا بے جا حمایت کو سامنے لاتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے گی، بلکہ اس سے بلند اور اس سے بالا تر ہو کر اپنے تمام کام کرے گی اور بہت ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ یہ بات دلچسپ ہے اور اہم ہے کہ عالمی سطح پر گائیڈ ایک اصطلاح بھی ہے۔ عالمی یعنی دنیا کی سطح پر اور گائیڈ ایک اصطلاح یعنی خاص زبان میں بولا جانے والا لفظ یا ادب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جس سے مراد ایسی لڑکی ہے جو گرلز گائیڈ تنظیم کی رکن ہو، یعنی اس میں شامل ہو، اور گرل گائیڈ تنظیم میں قائد خاتون کو گائیڈر کہا جاتا ہے۔ قائد خاتون یعنی رہنما عورت۔ جدید تقاضوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، جدید یعنی نئے تقاضوں، نئے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے 1966 میں گرلز گائیڈ کے بنیادی اصولوں پر نظر ثانی کی گئی، یعنی دوبارہ نظر ڈالی گئی، جس کے تحت ایک درج ذیل پروگرام مرتب کیا گیا، یعنی ترتیب دیا گیا، جس کے اہم اور ضروری نکات یہ ہیں کہ لڑکیوں کی جسمانی تربیت کرنا، لڑکیوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا اور لڑکیوں کے کردار کو پختہ بنانا، یعنی لڑکیوں کی جسمانی تربیت کرنا، انہیں ایکٹیو بنانا، مختلف ورزشیں کروانا تاکہ ان کا جسم چاق و چوبند ہو سکے اور ان کی اندرونی خصوصیات یا خوبیوں کو، اہلیتوں کو اجاگر کرنا تاکہ قدرت نے جو صلاحیتیں انہیں دی ہیں ان سے زیادہ کام لے سکیں۔ نیز لڑکیوں کے کردار کو پختہ اور مضبوط بنانا کہ وہ مضبوطی سے اپنے فیصلوں پر قائم ہوں، مضبوطی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں اور ان کے کردار میں کہیں لچک نہ ہو کہ وہ سختیاں، پریشانیاں دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ انہوں نے پختگی سے اپنے تمام صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے، اپنے کردار کو اس قابل بنانا ہے وہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے کمزور نہ پڑیں، گھبرائیں نہیں اور آگے بڑھتی رہیں۔ لڑکیوں میں خدمت خلق کا جذبہ ابھارنا یعنی اجاگر کرنا تاکہ وہ رنگ، نسل، ملک و ملت اور مذہبی عقائد اور تعصبات سے بالا تر ہو کر عوام کی اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ لڑکیوں میں گھر کے کاموں میں دلچسپی اور مہارت پیدا کرنا، کیونکہ ایک لڑکی کو مخصوص انداز میں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے گھر کے کام کاج میں بھی ماہر ہونا چاہیے، دلچسپی لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ لڑکیوں میں گھر سے باہر تفریحی امور میں رغبت اور تنظیمی سوجھ بوجھ پیدا کرنا۔ تفریحی امور یعنی وہ کام، وہ دلچسپیاں جو سیر و سیاحت کے حوالے سے ہیں کہ اس نے گھومنا ہے، پھرنا ہے، سیر و تفریح کرنی ہے اور اس حوالے سے تنظیمی سوجھ بوجھ پیدا کرنی ہے تاکہ وہ اب گھوم پھر کر مختلف مقامات پر جا کر مسائل، پریشانیاں دیکھے اور لوگوں کے کام آئے، اور یہ سمجھ بوجھ اور یہ سوجھ بوجھ اس نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ لڑکیوں میں درجہ بالا اوصاف کے فروغ کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یعنی اوپر بیان کردہ تمام خوبیاں اور اوصاف واضح انداز میں گرلز گائیڈ تنظیم میں موجود شامل لڑکیوں کے اندر اجاگر کرنا اور یہ خوبیاں ان کے اندر پیدا کرنا تاکہ وہ ذمہ داریوں کو عمدگی سے نبھا سکیں۔ گرلز گائیڈ تنظیم 3 شعبوں پر مشتمل ہے: براؤن گائیڈز اور رینجرز گائیڈ۔ براؤن گائیڈ میں 7 سے 11 سال تک کی عمر کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں، گائیڈز میں 10 سے 16 سال تک کی عمر کی لڑکیاں اور رینجرز گائیڈ میں 14 سے 20 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر آپ اپنے طلباء و طالبات اور بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات ذہن نشین کروا سکیں گے۔ شکریہ۔